ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نعیم۔ اس کا کاروبار ہوا، اللہ نے اس کی مدد کی، کاروبار اس کا بڑھتا گیا۔ پہلے ایک فیکٹری تھی، پھر 2 ہو گئی، پھر 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، 5 ہو گئی، پھر مال، گودام، دکانیں، بزنس، کاروبار، بڑے بڑے کوٹھیاں، بنگلے، بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں، ہر ایک سہولت جو امراء کے پاس ہوتی ہے وہ اس کے پاس آ گئی۔ اس نے شادی کی، عید کا دن تھا، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، خانسامے گھر میں کھانا تیار کرنے والے، ڈرائیور گاڑی چلانے والے، سیکورٹی گارڈ گیٹ پر، ہر ایک سہولت موجود۔ کھانا پکا گھر میں، ٹیبل پر لگا۔ امراء کا کھانا کیسا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ امراء کا ٹیبل کس طرح کا ہوتا ہے؟ دنیا جہان کی ہر ٹیسٹی چیز وہاں پر موجود ہوتی ہے جو اللہ ان کو دیتا ہے۔ وہ کھانا اس ٹیبل پر لگا۔ اس کے خانسامے نے آ کر کہا کہ آئیے جناب کھانا تیار ہے۔ وہ اپنی بیگم کو ساتھ لیا اور کہا جی کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے جب ٹیبل پر جا کر بیٹھے تو باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیکورٹی گارڈ نے دروازہ کھولا تو باہر ایک بندہ فقیر کھڑا تھا، کپڑے پھٹے پرانے تھے اور فقیر تھا۔ اس نے صدا لگائی، بھوکا ہوں 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، کچھ کھانے کے لیے دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ یہ فقیر کا الفاظ ہوتے ہیں نا، اللہ تمہارا بھلا کرے گا، اس کے اندر بڑی پاور ہوتی ہے اور اس کے کہنے سے اللہ بھلا کرتا ہے۔ یہ مسئلہ یہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، فقیر کی بات اللہ سنتا ہے، چونکہ فقیر کی ایسی حالت ہوتی ہے، اس حالت پر اللہ اس رحم فرماتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اللہ بھلا کرے گا۔ تو یہ جو سیٹ تھا یہ انتہائی متکبر اور مغرور تھا۔ دولت تو اللہ نے دی ہوئی تھی لیکن یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اپنی محنت سے دولت کمائی ہے، جیسے ناعاقبت اندیش جو دنیاوی خیالات ذہن رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو کہ میرے پاس کاریں، کوٹھیاں، محلات، بزنس، یہ بڑے بڑے پلاٹ ہیں، بڑا اچھا گھر ہے، یہ سب کچھ میری اپنی محنت ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ زبان سے کہتے بھی ہیں، یہ کبھی نہ کہا کرو، ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا نام لیا کرو۔ مجھے صحت دی ہے اللہ نے دی، بچے دیے اللہ نے دیے، گھر دیا اللہ نے دیا، عزت دی اللہ نے دی، علم دیا اللہ نے دیا ہے، توفیق دی ہے اللہ نے، جو روزہ رکھ، نماز پڑھی اللہ نے پڑھائی ہے۔ یہ سب کام اللہ کرواتا ہے۔ جب اللہ کے کھاتے میں جب نیکیاں ڈالو گے تو پھر برائی تمہاری طرف نہیں آئے گی۔ اس نے اپنے سیکورٹی گارڈ کو حکم کیا کہ جاؤ بھائی، یہ بدبخت انسان کے یہ الفاظ اس کے، بدبخت فقیر سارا سال تنگ کرتے ہیں اور آج بھی آ گیا ہے مانگنے والا، جا اس کو دھکے دے کر باہر نکال۔ اس نے دھکے دے کر فقیر کو باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ بس اس کا زوال شروع ہو گیا۔ یاد رکھو میرے دوستو، اس مسجد تاجدار مدینہ مسجد کے نمازیوں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے، اللہ اس چیز پر قادر ہے، ایک لمحے میں دولت دے دے، اللہ اس چیز پر قادر ہے ایک لمحے میں واپس لے لے۔ بولو ایک لمحے میں واپس لے لے۔ اور یاد رکھو اللہ کا دیا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ تمہارا کچھ ہو تو قبر میں گیا ہے ساتھ؟ بولو ذرا، وہ تمہارا جو کچھ ہوگا وہ قبر میں جائے گا۔ تو قبر میں کبھی کوئی دولت، مال، ہیرے جواہرات، سونا چاندی جو گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے قبر میں جاتا ہے؟ گھر والے تو لباس بھی اتار کے تو قبر والا لباس پہنا دیتے ہیں۔ کچھ پلے نہیں آتا، خدا کی قسم کچھ پلے نہیں آتا۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا سلطان سکندر بادشاہ، اس نے کہا جب میں مر گیا تو جب مجھے کفن دو تو دونوں ہاتھ باہر نکال دینا کفن سے، آنے والوں کو یہ پتا چلے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ خالی ہاتھ جانا ہے، ایمان ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانا، یہ عمل ساتھ جانے ہیں۔ دولت نہیں جانی، دولت خرچ کر دو، مال خرچ کر ڈالو۔ عید گزر گئی، عید کے بعد اس نے کہا اس کا کاروبار، ایک فیکٹری بند، دوسری بند، کاروبار بند، آہستہ آہستہ سب کچھ بند۔ تو یہ بند کیوں ہوا تھا؟ کویسچن ہے۔
کیوں ہوا تھا؟ اس نے خود بند کیا تھا. بولو خود بند. جو دوسروں پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے نا، پھر اللہ کا اور اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ پلے باندھ لو. غریب سے غریب بندے کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ سے تعلق یوں جوڑ کے رکھنا چاہیے. کاروبار سارا ختم، قرض مانگنے والے آگے. لین دین ہوتا ہے نا، بزنس جو کرتے ہیں، کسی کو پیسے دینے کسی سے لینے. اب وہ جن کے دینے تھے وہ آگے. کڈو جی سیٹھ صاحب. اب وہ سیٹھ صاحب بیچارہ کیا کرتا ہے؟ منتیں کرتا ہے، پھر جا کر کسی کو سمجھاتا ہے، کوئی سمجھتا ہے، کوئی اس کو گالی دیتا ہے. پھر اس نے کہا بیوی کو کہ بھئی میں نا گھر میں ہی رہوں گا، تو وہ کوئی آئے تو اس کو کہنا بھئی گھر میں نہیں ہے. کب تک؟ کوئی آئے قرض خواہ آئے، بیوی کہہ دے گھر میں نہیں ہے، وہ باہر ہی ڈیرا لگا کے بیٹھ رہے ہیں. سیٹھ صاحب آئیں گے کہیں جہاں گئے ہوئے ہیں تو ہم ان سے پیسے لیں گے. یہ حالت ہوئی. اس کی بیوی نے کہا یہ تمہاری کیا حالت ہے اور کیا بنے گا ہمارا؟ تو اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میری تو حالت کوئی پتہ نہیں، اس سے بھی بری ہوگی، تو میں تمہیں رضامندی سے 3 طلاقیں دیتا ہوں. ابھی نئی نویلی شادی ہوئی تھی. 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو تم اپنی رضامندی سے عدت گزارنے کے بعد کسی سے جس سے چاہو نکاح کر لینا. بڑا مشکل فیصلہ تھا. اس کی بیوی چلی گئی. اب وہ جا کر 1 سال گزر گیا. اس کی بیوی چلی گئی اور جا کر اس نے ایک اور بندے سے شادی کی، شادی کر لی. 1 سال گزر گیا. وہی بڑا ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. بولو تاریخ اپنے آپ کو. جو نواز شریف نے قوم کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ ہوا نہیں ہوا، اس سے زیادہ ہوا. جو الطاف حسین نے قوم کے ساتھ کیا، الطاف حسین کو اللہ نے کتا بنا دیا ہے. اب وہ کتوں جیسی حالت ہے اس کی لندن میں، جس کے ایک اشارے پر کراچی بند ہوتا تھا. زرداری نے جو کیا ہے، اب کل کی خبر ہے کہ ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی، پتہ نہیں ہوئی یا نہیں. اخبار والا کہہ رہا تھا جی زرداری مر گیا، داتا دربار سے ہم گزر رہے تھے. اب جو کرونا کی وجہ سے عمران خان بندے بیچ رہا ہے، اس نے بھی حساب دینا ہے. بولو اس نے بھی حساب دینا ہے. تو حساب کا دن ضرور آتا ہے زندگی میں. اب وہ حساب کا دن آ جاتا ہے. اب عید کا دن 1 سال کے بعد عید کا دن آیا. اسی طرح وہ خاتون اپنے خامد کے ساتھ ایک بہت بڑے محل کے اندر، بڑے بنگلے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. وہی ٹھاٹ باٹ، وہی بزنس، وہی دولت، وہی کاروبار، وہی نوکر چاکر. اپنے خان سامنے نے آ کر کہا جی کھانا سر بالکل تیار ہے، آ کے کھائیں. جس سے پہلے اس نے شادی کی اس کا نام تھا سیٹھ نعیم. جس سے بعد میں شادی کی اس کا نام ہے شکور. اب سیٹھ شکور چند دنوں کے اندر سیٹھ بن گیا. تو جیسے جا کر ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے لگے تو باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. 4 دن سے بھوکا ہوں، خدا کے لیے کھانا کھلا دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا. اس نے کہا یہ جو بھی ہے نا اس کو بلاؤ، اس کو اس ٹیبل پر بٹھاؤ اور یہ کھانا پہلے کھائے گا اور ہم بعد میں کھائیں گے. یہ ہوتی ہے انسانیت. یہ انسانیت اس کو آتا ہے جو نچلی سطح سے اوپر جاتا ہے. جو شہزادہ ہو نا، جس کو اوپر سے ہی دولت ملی ہو، اس کو نیچے پتہ نہیں ہوتا کیا ہے غریب کا کیا حال ہے. ابھی اس کو پتہ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا. وہ امیر زادہ تھا، سیٹھ ابن سیٹھ تھا، یہ غربت سے آگے. اب اس نے اپنی بیوی سے کہا دروازہ کھولو، اس کو اندر بلاؤ. بیوی نے دروازہ کھولا تو وہ جیسے اس پر نگاہ پڑی بیوی کی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، بے ہوش ہو گئی. وہ نئی نویلی دلہن تھی. اس نے بڑا پانی شانی اس کے منہ کے اوپر چھڑکا، اس کے منہ میں پانی ڈالا. سمجھ ہی نہ آئے اس نے جیسے دروازہ کھولا ہے تو یہ بے ہوش ہو گئی. وہ اللہ اللہ کر کے اس کو جب ہوش آیا، وہ فقیر باہر ہی بیٹھا ہے، تو ہوش آیا تو اس نے پوچھا بھئی کیا ہوا تجھے؟ دروازہ کھولا اور بے ہوش ہو گئی، تو بھئی ٹھیک کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا بہت عجیب منظر میں نے دیکھا ہے. یہ شخص جو فقیر ہے پچھلے سال یہ میرا خامن تھا، یہ میرا خامن تھا، میں اس کی بیوی تھی. وہ ساری بات اس نے سنائی. اس نے جا کر دیکھا
اس سیٹ نے جا کر دیکھا باہر، وہ کہنے لگا جو تو نے بات سنائی ہے نا اس سے زیادہ حیران کون ہے، میں تجھے بات بتاؤں، میں وہ فقیر ہوں، میں وہی فقیر ہوں جس نے روٹی کا ٹکڑا مانگا تھا، اللہ تعالیٰ بھرا کرے، اور اس نے مجھے دھکے دیے، میں رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس نے دھکے دیے، مجھے اللہ نے سنبھال لیا، جتنی اس کی دولت تھی اللہ نے مجھے دے